عظمتوں کا معیار خدا کی یاد ہے۔ جو اللہ کی یاد زیادہ کرتا ہے، زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، زیادہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ اب ہزاروں لاکھوں لوگ قربانی کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ایک سے ایک مہنگے جانور خریدتے ہیں، بڑے جوش سے سنت ابراہیمی ادا کی جاتی ہے۔ اللہ قبول فرمائے سب کی قربانیاں۔ حدیث پاک کے مطابق قربانی کرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ عظمت والا وہ ہوگا جو زیادہ ذکر اللہ کرنے والا ہوگا، کیونکہ ہر عبادت میں ذکر اللہ کرنے والا آگے بڑھ جاتا ہے۔ جیسے نمازیوں میں زیادہ افضل عظمت والا وہ ہے جو زیادہ ذکر کرنے والا، حاجیوں میں بھی، عمرے کرنے والوں میں بھی، اسی طرح قربانی کرنے والوں میں بھی زیادہ عظمت والا وہ ہے۔ قربانی تو اور بھی کر رہے ہیں، ایک بندہ اس کا ایک ہی حصہ ہے، ایک ہے وہ 20 بیل کر رہے ہیں، لیکن زیادہ عظمت والا وہ ہوگا جو زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا۔ لہٰذا اپنی قربانیوں کو عظیم بنائیے، اللہ کا خوب خوب ذکر کرتے رہیے، ہاتھ میں تسبیح ہو، بس اللہ 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 پڑھتے رہیں، یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، درود پاک۔ درود پاک بھی ذکر ہی کی ایک صورت ہے۔ اب زیادہ نہیں تو کم از کم پانچوں نمازیں جو با جماعت ادا کریں، ہر نماز کے بعد 5-10 منٹ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیں، روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے رہیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص شریف کثرت سے پڑھتے رہیں، رات کو سورہ ملک کی تلاوت ہو جائے۔ ان دنوں کا خاص ذکر ہے تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں، آپ کو ذکر اللہ سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ فرشتوں نے اللہ کے حضور عرض کیا، اللہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا گیا ہے، ہم ان کی محبت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اجازت دی، ایک فرشتہ زمین پر آیا، انسانی شکل اختیار کر کے ایک غار میں بیٹھ کر ذکر اللہ کرنے لگا۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو مال کی کثرت عطا فرمائی تھی، آپ مالدار تھے، آپ کے پاس 1000 بکریاں تھیں، ان کی رکھوالی کے لیے کتے رکھے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کے گلے میں سونے کے پٹے ڈلے ہوئے تھے، کتوں کے گلے میں سونے کے پٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام اتنے امیر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان بکریوں کی دیکھ بھال فرما رہے تھے، آپ کو کہیں ذکر اللہ کی آواز آئی، ایسی ذکر کی آواز آئی، دل پاک محبت الہی سے مچل گیا۔ اللہ کا ذکر ان کو بڑا پسند ہے، کان لگا کر ذکر اللہ سننے لگے۔ آپ محبت الہی میں سرشار تھے، ذکر اللہ کی آواز سے اپنے دل کو سکون پہنچا رہے تھے۔ اچانک آواز آنا بند ہو گئی، آپ آواز کی سمت میں تشریف لے گئے، ذکر اللہ کرنے والے سے فرمایا، بھائی ایک بار پھر اللہ کا ذکر سنا دو۔ فرشتے نے کہا، اب مفت نہیں سناؤں گا، مفت نہیں سناؤں گا، پیسے لوں گا۔ آپ نے فرمایا، میرا آدھا مال لے لو، 1000 بکرے نہیں، 500 بکرے لے لو، مجھے ذکر سنا دو۔ ایسے وہ کرتا ہے، ہم کہیں ہم خود ہی کر لیں گے، چلو آدھا مال لے لو، بس مجھے میرے رب کا ذکر سنا دو۔ فرشتے نے کچھ دیر ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ ساری بکریاں تمہاری، مجھے اللہ کا ذکر سنا دو۔ فرشتے نے پھر ذکر اللہ سنایا، یوں کرتے کرتے آپ نے اپنا سب کچھ فرشتے کو دے دیا، مگر ابھی بھی دل کی حسرت پوری نہیں ہوئی، دل چاہتا تھا کہ بس اللہ کا ذکر مزید سنو۔ چنانچہ آپ نے محبت الہی میں مچل کر فرمایا، اے بندہ خدا، اب میرے پاس اپنی جان بچی ہے، مال تو سارا دے دیا، اب مجھے ہی غلام بنا لو، مجھے ہی خرید لو، مجھے اللہ کا ذکر سنا دو۔ تو فرشتہ بولا، لیجیے میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ پاک نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، بے شک آپ اسی رتبے کے لائق ہیں۔ کاش ہمیں محبت الہی نصیب ہو جائے۔ اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، کہ اللہ کی محبت میں بندہ سب کچھ دے دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل، فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جو مجھے آخری نصیحت فرمائی وہ یہ تھی، اے معاذ، تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو۔ مقصد یہ ہے کہ ہر وقت زبان پر ذکر اللہ جاری رہے، نہ معلوم موت کب آ جائے، تو ہر وقت جب ذکر جاری ہوگا تو اس حالت میں موت آئے گی۔ جب بھی ملک الموت علیہ السلام تمہاری جان نکالنے آئیں تو غافل نہ پائیں۔ اللہ ایسی زندگی نصیب فرمائے، ہر وقت ہی ذکر جاری،
سونے سے پہلے بھی ذکر جاری ہو، ذکر کرتے کرتے سو جائیں، پتہ ہی نہیں چلے گی نیند آ گئی. لیکن ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے کرتے سوتے ہیں، اسی حالت میں سوتے ہیں. بندہ جس حالت میں سوتا ہے اسی حالت میں پھر اٹھتا ہے، اور وہی اثرات دل و دماغ پہ ہوتے ہیں. اللہ کا ذکر کرتے کرتے سوئیں گے، نیند بھی سکون کی آئے گی، ثواب بھی. سوتے رہیں گے ثواب لکھا جاتا رہے گا، میٹر چلتا رہے گا. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں ایک روز ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے. اس دوران بعض گھوڑوں پر سوار صحابہ کرام آگے گزر گئے، بعض پیچھے رہ گئے. اس پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ این السابقون، اے معاذ آگے گزرنے والے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ بعض آگے چلے گئے ہیں، بعض پیچھے آ رہے ہیں. اس پر حضور نے فرمایا کہ اے معاذ حقیقت میں آگے گزر جانے والے تو وہ ہیں جو ذکر اللہ کا بہت شوق رکھتے ہیں، وہ آگے نکل گئے. تو ذکر اللہ کی کثرت کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. بظاہر لگتا آسان ہے، بس ٹھیک ہے اللہ اللہ کرتے رہیں گے، سبحان اللہ پڑھتے رہیں گے، بہت آسان ہے. آسان نہیں، شیطان کرنے نہیں دیتا، اتنا مشکل کام ہے. اس کی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. فضول گوئی سی زبان کو روکنا پڑتا ہے، بری صحبت بھی چھوڑنی ہوگی. جو لوگ پان گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں انہیں وہ بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ منہ میں ان کو ہوتا ہے کوئی نہ کوئی منہ ہلاتے رہیں، کھانا پینا چلتا رہے. تو جب تک کھانا پینا چلتا رہے گا ذکر کیسے کریں گے؟ سوشل میڈیا کا استعمال صرف اور صرف ضرورت کے لیے کرنا پڑے گا. ایسی سب فضولیات کی قربانی دیں گے تب ہی ذکر اللہ کی طرف توجہ رہے گی، پھر کہیں جا کے ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول رہ پائیں گے. شیخ طریقہ امیر علیہ سنت نیکیوں کا بے مثال جذبہ رکھتے ہیں. ایک مرتبہ آپ امام باندھ رہے تھے، اس دوران آپ کی مبارک لبوں کو حرکت ہو رہی تھی. پوچھنے پر فرمایا کہ میں اللہ اللہ پڑھ رہا تھا، تاکہ امامہ باندھنے کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ بھی ہوتا رہے. ایک مرتبہ مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ پان جو ہے نا، پان کھانا اینٹی ذکر و درود ہے. منہ میں پان ہو تو بندہ کیسے ذکر کرے؟ اس لیے میں پان نہیں کھاتا. یہ اللہ کے نیک بندوں کی نرالی ادائیں ہوتی ہیں. شروع میں ہم نے آیت کریمہ پہلے سنی تھی، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ. یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے. پہلی امتوں میں قربانی تھی مگر انہیں گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ہم گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں قربانی کا. وہ لوگ قربانی کرتے تھے، گوشت وغیرہ کو ایک جگہ رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ اترتی تھی، آگ کھا جاتی تھی اس کو. امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رب رحمان رحیم نے کرم فرمایا، ہمیں فرمایا قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی دو، فقیروں کو بھی کھلایا کرو. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ 1/3 خود کھاؤ، 1/3 صدقہ کرو، 1/3 رشتہ داروں کو کھلا دو. صدیوں سے مسلمانوں کا یہ معمول انداز ہے کہ 3 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ اپنا، ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا، مسکینوں کا. مگر اب حالات بدلنا شروع ہو گئے. اب تو فریزر آ گئے، فریزر لوگ فل کر لیتے ہیں، گوشت سنبھال کے رکھتے ہیں. اب وہ غریب جن بیچاروں کو سارا سال گوشت نصیب نہیں ہوتا کھانا، خرید نہیں سکتے، قربانی کے موقع پر بھی محروم رہ جاتے ہیں. کتنے لوگ یہاں ہوتے ہیں، کال کرتے ہیں کہ ہم نے عید کے 2-3 دن گوشت نہیں کھایا. وہ کہیں سے لے بھی نہیں سکتے، جا کے لائنوں میں کھڑے ہو گئے رش میں، اور کوئی دیتا بھی نہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں گوشت عید والے دن بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے اتنا کھایا تو جاتا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے چل جاتا ہوگا، آخر بچ جاتا ہے. یہ جو فریزر میں رکھا ہوا گوشت ہے کہاں جاتا ہے؟ کیونکہ فوراً تو نہیں کھا سکتے، مہینہ 2 مہینہ چلاتے ہیں، 3 ماہ میں چلاتے ہیں، پھر کھا کھا کے تنگ بھی آ جاتے ہیں. اتنی کثرت سے گوشت کھانا ویسے بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے. جب زیادہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. بالفرض بجلی کا ایک آدھ جھٹکا لگ جائے، فریج بند ہو جائے، بجلی تو کوئی سارا ہی خراب ہو جائے. تو گوشت ذرا غریبوں کو بھی ایسوں کو دینا چاہیے، خاص کر جن تک گوشت نہیں پہنچا، یا جو کہیں نہیں لینے گئے، مانگنے نہیں گئے اور سبزی کھا رہے ہیں عید والے دن. لوگ سارے انہیں کو دے رہے ہوتے ہیں جو ہر گھر کے باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور وہ توڑے بھر بھر کے گھروں کو لے جاتے ہیں، انہیں کو سارے دے رہے ہوتے ہیں.
جو نہیں مانگنے آ رہا تھا اس کا کوئی نہیں دیتا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔